اسی طریقے سے جو لوگ ڈرائیورز ہیں یا نوکری پیشہ لوگ ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر لوگ کافی زیادہ لمبا سفر کر کے سب ویز کے ذریعے، ٹرینز کے ذریعے دوسرے شہروں میں جا کر نوکریاں کرتے ہیں اور ان کا اچھا خاصا سفر بنتا ہے، تو ان کے لیے بھی شریعت میں یہی حکم ہوگا کہ وہ اپنے سفر کے دوران نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، چاہے روزانہ ان کو جانا پڑتا ہے، روزانہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، اور 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے اور عشاء کے ساتھ وتر بھی پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ روزانہ کا سفر ہے۔ اب یہاں سے ہمارے جہلم سے بھی اسلام آباد کے لیے یا لاہور کے لیے کئی ڈرائیور ہیں جو روزانہ سفر کرتے ہیں، تو یہاں سے اگر نکلتے ہیں تو ظہر جا کے ظہر عصر جمع کر سکتے ہیں لاہور پہنچ کے، اس طریقے سے واپس آ کے مغرب اور عشاء یہاں پر جمع کر سکتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ تو جمع بین الصلاتین کوئی ایشو نہیں ہوگا، بلکہ سفر حج کے دوران تو حنفی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع فرمایا اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کیا، اور حنفی بھی وہاں جا کر نمازیں جمع کرتے ہیں، اگرچہ وہ عام حالت میں عام سفر میں نمازیں جمع کرنے کے قائل نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ٹرین کے اندر اور ہوائی جہاز کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا۔ تو جہاں تک ٹرین اور ہوائی جہاز کا تعلق ہے تو اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو اپنی مرضی سے روک کر نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ البتہ جو انسان خود ڈرائیونگ کر کے کار میں جاتا ہے یا اسی طریقے سے بسوں میں جاتا ہے، بس والوں کو ریکویسٹ کریں یا ہائیس والوں کو وہ نماز کے لیے روک لیتے ہیں، اور اگر نہ روکیں تو پھر یہ ہے کہ بندہ سفر کو اس طریقے سے مینج کرے کہ ظہرین اور مغربین پڑھنے کی تو اجازت ہے، اب لمبے سے لمبا کتنا اس نے سفر کرنا ہوگا، یعنی فجر کی نماز آج کل تقریباً جماعت جو ہے وہ 5:45 بجے ہو رہی ہے اور مغرب ہو رہی ہے 6:15 بجے، تو اگر وہ 5:45 بجے فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو ابھی اس کے پاس تقریباً 11 گھنٹے تو کم از کم موجود ہے، یعنی مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے تک وہ زور اور اثر جمع کر کے پڑھ سکتا ہے۔ تو کتنا لمبا اس نے سفر کرنا ہے؟ لاہور کا بھی زیادہ 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا آج کل کے دور کے اندر کوئی ایشو رہا ہے، نمازیں جمع کرنے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہاں اگر کوئی بندہ مغرب پڑھ کے نکلتا ہے تو کتنا سفر کرے گا، پوری رات بھی سفر کرے، تو ٹرین بھی بعض اوقات اپنے سفر کے دوران اتنی لمبی نہیں چلتی، کہیں نہ کہیں وہ زیادہ دیر کے لیے رکتی ہے، تو فرض نماز ٹرین میں قبلہ رخ کا اہتمام کرتے ہوئے قیام کی حالت میں ادا کرنی ہوگی، بیٹھ کے نماز کوئی نہیں ہوگی۔ قیام نماز کا فرض ہے، بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی۔ یا ٹرین سے اتریں یا ٹرین میں ہی کھڑے ہو کر جب اسٹیشن پہ ٹرین رکے تو نماز ادا کریں، اگر بالکل نہیں روکتی تو پھر جو ہے وہ چلتی ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، واجب الاعادہ بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جہاز میں بھی، جو سعودی ایئر لائن میں مجھے کافی دفعہ اتفاق ہوا ہے سفر کرنے کا، اس میں تو باقاعدہ انہوں نے نماز کے لیے پیچھے تھوڑا سا پورشن بنایا ہوتا ہے، اس پہ قبلہ ڈائریکشن بھی آ رہی ہوتی ہے، تو قبلے کا اہتمام اس سواری میں بھی کرنا ہوگا، تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ یہ جو بعض اوقات یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ سیٹ پہ ہی نماز پڑھ لیں، تو اس طریقے سے فرض نماز نہیں ہوگی، البتہ نفلی نمازیں جو ہیں وہ سیٹ پہ ہو جائیں گی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں اشاروں سے آپ رکوع اور سجدے ادا کریں گے، لیکن فرض نماز قیام اس کے لیے فرض ہے۔ اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں گپے لگا لیتے ہیں لیکن مسجد میں جا کے بیٹھ میں نماز پڑھتے ہیں، ادھر کھڑے ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو گھٹنے کا مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو لوگ خصوصاً بوڑھی عمر کے لوگ ہیں ان کو دیکھا ہے کہ ویسے ان سے گپے جتنی مرضی مروا لیں لیکن نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی، قیام فرض نماز کے لیے فرض ہے۔